ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. داعیہ سے اطلاع اور مکرمہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے عالم اسلام کو اور حضرات انسان رشد و ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اتمام حجت کے لیے قرآن مقدسہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی. لہذا اس قرآن مقدس کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے ایک طریقے، ایک ایک جز، ایک ایک عناصر اور ایک ایک اسلوب اس کو اتنی اچھی انداز میں بیان کیا کہ بالفرض اگر اس کے اندر ذرا خفت بھی ہوگی تو نبی علیہ السلام کی تشریحات سے اور ان کی وضاحتوں سے اپنے دین کو مکمل فرما دیا. انہی میں ایک آیت ہے سورہ عصر. یہ سورہ عصر اما پارہ کی صورت ہے. ہمارا نمازوں کے اندر اسے پڑھا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سورہ عصر کا آخر کا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے آئے، اس کے معلوم و معارے سے آپ کو سنا اور منشا خدا بندی کو آپ سمجھیں. سورہ عصر کے دو جز ہیں. ایک انسان کا اپنی زندگی ہے اور ایک ہے کہ انسان کا عالم اسلام کے اور حضرات انسان کے زندگیوں سے متعلق تعلق رکھتا ہے. وہ انسان اگر کافر ہوں یا یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا پھر مسلمان ہوں یا اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ تمام چیزیں. تو ایک چیز کا تعلق مسلمانوں کے اپنی ذات سے ہے، ایمان والوں کے اپنی ذات سے ہے، اور دوسرے کا تعلق یہ حضرات انسان سے. انسان کا تعلق جو اپنی ذات سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر انسان کامیاب نہیں ہے، اور ہر انسان کامیاب ہو جائے اس کی گارنٹی نہ رب نے دی ہے اور نہ رسول نے دی ہے، بلکہ جنت و جہنم کی تخصیص کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں. تو انسان کے اب دو روپ بن گئے. عمومی طور پر انسان خسارے میں جسے نکلنا ہے اسے دو عمل کرنے پڑیں گے، اور جس کو نکالنا ہے خسارے سے اس کو لیے بھی دو عمل کرنے پڑیں گے. کیونکہ آج کی یہ جو آپ کا بیان ہے یہ بالکل ناصحانہ اور مخلصانہ ہوگا. لہذا ہم اگر سوچ رہے ہیں تاکہ جو ہیرے اور جواہرات یہاں سے نکلیں آپ اسے اپنے
دامن کے اندر سمیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ہے ایمان کا لانا، اور نمبر دو اعمال صالحہ کا کرنا۔ نمبر ایک ایمان کا لانا، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کا کرنا۔ یہاں انسان کی ذاتی تعلقات ذاتیات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی گویا کہ رب کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جسے کامیاب ہونا ہے تو اپنی ذاتی اعتبار سے دو عمل کرے۔ سب سے پہلے وہ یہ کرے کہ اپنا تعلق اور اپنے قلب کا تعلق، اپنے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑے، ایمان پر ہو جائے، رب پر ایمان لائے، رسول کی رسالت پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر اس کا پختہ یقین، انبیاء کی عصمت کا اسے یقین، اور تقدیروں کا یہ رب کی طرف سے ہوتی ہیں اسے اس کا یقین، رب کی کتاب پر اسے اعتماد، اور فرشتوں پر یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ یہ اللہ کے بندے، یہ وہ عقائد ہیں کہ جس کا تسلیم کرنا یہ سب سے پہلی بنیادی جز ہے۔ ان چیزوں کا اقرار کیے بغیر دامن اسلام کے اندر اگر کوئی چاہے کہ ہم آ جائیں تو یہ ناممکن۔ تو اسلام کے اندر آنے کی جو سب سے پہلی کڑی ہے، جو سب سے پہلی لائن ہے، جو سب سے پہلا قدم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرے اور رسول معظم کی رسالت کا اقرار کرے، اس کے بعد کسی اور نبی کے نہ آنے کا اقرار کرے، اس کے رسالت کے اختتام کا اسے عقیدہ، اور اللہ رب العالمین کی جو شان ہے چاہے وہ صفاتی ہو یا ذاتی ہو وہ اللہ کے لیے ثابت اور قائم سمجھے۔ یہ سب سے پہلا جز ہے کہ انسان اب اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ اگر ایک انسان یہ چاہے کہ کعبے کے دیواروں پر چسپے ہوئے بتوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ ثابت شدہ مان کر کے ہم جو ہے زندگی گزارے اور اسلام کو چلانا چاہیں تو نہیں آتا۔ لہٰذا رسول معظم نے ان نظریات کو اسی زمانے میں دفع فرما دیا تھا کہ دیکھو بت چاہے تمہارے گھروں میں اندر ہو، بت چاہے وہ کسی گرجا گھروں کے اندر ہو یا کسی مندر کے اندر ہو یا وہ خانہ کعبہ کی ممبر و محراب سے چپکا ہوا ہو، وہ بت ہے، اس کو تسلیم کرو گے اور اللہ کی ذات کو مانو گے تو پھر آپ مسلمان نہیں۔ تو سورہ عصر کے اندر جو سب سے پہلا مدعا ہے عام علوم کا لفظ استعمال فرمایا کہ بھائی ایمان لاؤ۔ اب جب ایمان لائیں گے تو ایمان کی تشریحات بدلیں گی، پھر ایمان کے جز آپ کے سامنے آئیں گے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ تو لہذا میں نے دو لفظوں میں آپ سے بیان کیا کہ اللہ کی ذات کو مع صفات کے ساتھ جو ان کے صفات ہیں، سمیع ہونا، بصیر ہونا، خبیر ہونا، قادر ہونا، علیم ہونا، یہ اسی کے لیے مانا جائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ نہ اس کے صفات کے اندر رسول کی شائبہ ہو اور نہ ہی کسی فرشتوں کا شائبہ ہو۔ یہ صفات گویا کہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چسپا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لائق نہیں ہو سکتا۔ اب جب انسان اس کو قبول کر لے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو ابھی بھی وہ کامیاب، مکمل کامیاب نہیں، مکمل کامیاب نہیں۔ مکمل کامیابی کے لیے قرآن نے ایک نسخہ بتایا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کو آپ قبول کر چکے ہیں، اب آپ کے اوپر ہے کہ اعمال صالحہ کرتے چلے جائیں۔
اللہ سے تقرب بڑھاتے چلے جائیے، نیک اعمال اتنا کر جائیے کہ گویا کہ رب نے جنت کا جو پیمانہ بنایا ہے آپ اس کے حقدار بنیں۔ عامل الصالحات کے اندر جو ہے تمام چیزیں ہیں، وہ چیز بھی ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرض کے طور پر نازل فرمائی ہے، اور وہ چیز بھی ہیں جو انسان اپنی تقرب الی اللہ کے لیے ذاتی عمل کرتا ہے۔ تو فرائض کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو مجبوری ہے، کرنا ہی پڑے۔ رہی بات اعمال صالحہ کہ جس کے اندر یہ تخصیص نہیں ہے کہ بھائی کتنی کرنی ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اب چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی طرف آنے کا ایسا اختیار کیا ہے کہ جتنا عمل کرنا چاہو کرو، جتنی نفلیں پڑھنا چاہو، جتنے اذکار کرنے چاہو، جتنی تسبیحات کا ورد کرنا چاہو کر جاؤ، کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ پہنچنا آپ کو اللہ کی ذات کی طرف ہے، تو تخصیص اس بات کی۔ اس لیے میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا نسخہ اس کے کتاب میرے ذہن سے گزرا، نظر سے گزرا۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ دیکھو جو اعمال ہیں ان کو اتنا کرو کہ بعض مرتبہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی نگاہ آپ کے اوپر پڑ رہی ہو تو آپ کہیں سو رہے ہو، جب اللہ کی نگاہ آپ کے اوپر پڑ رہی ہو تو آپ جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہو، موبائل چلا رہے ہو اور دیگر خرافاتی کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رب کی رحمت آپ پر اترے گی کب، کوئی تعین ہے نہیں، کبھی بھی اتر سکتی ہے، آپ کس حالت میں ہو، کہیں آپ ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، فحش کلام کر رہے ہیں، تو دیکھو رب کی رحمت کب اتر جائے انسان پر اور کب مقبول ہو جائے اس کا کسی کو جو ہے تعین نہیں ہے، لہذا ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اب معلوم چلا کہ نیک عمل کرنے کا کوئی وقت ہمیشہ جب سے آپ بلوغت کے درجے پر پہنچے ہیں اب نیک عمل کرتے چلے جائیں، یہ مت کہیے کہ نماز کا وقت ہوگا تب نماز پڑھ لیں گے، یا آپ کے دلوں کے اندر یہ گوشہ نہ رہے کہ جب حج کا وقت آئے گا تبھی اس کی تیاری کریں گے، اس سے پہلے اللہ سے نہ مانگیں گے اور احتجاج جو جمع نہ کریں گے، بلکہ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے وسائل پیدا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا کیا ہی اچھا مقولہ ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے اپنی تیاریاں مکمل کر لو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور انسان عیاشی میں لگا ہوا ہے، تو دیکھو جب انسان عیاشی سے نکلتا ہے فطری طور پر اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، نیک عمل کو قبول نہیں کرتا، لہذا ماحول بناؤ کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارے ذہن جو ہے تابع اللہ ہو جائے، تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے پورے لطف اندوز ہوں ہم سے۔ ورنہ ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم اس میں داخل ہوئے، پھر ہماری جو بشاشت ہے وہ 10 دن کے بعد ختم ہو رہی ہے، اب معلوم چلا کہ 10 دن گزر چکے ہیں اور عبادت کا لطف ابھی آیا نہیں، اب 20 دن بچے ہیں، تو تیاریاں پہلے سے ہونی چاہیے۔ تو عبادت کرنے کا کوئی وقت متعین مت کیجیے، ہاں جو فرائض ہیں ان کے اللہ رب العالمین نے ایام متعین فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بس اسی پر مسلمانوں کو اکتفا کر جانا اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہو گیا کہ 2 چیزیں انسان کے اپنی زندگی کے تعلق سے۔ اب جو میں نے کہا کہ 2 چیزیں اور کی ہیں، اب انسان دوسرے انسان کی رہبری کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان ہے اور مسلمان یہ خلاق عالم ہے، یہ بادشاہ وقت ہے، ہر مسلمان بادشاہ ہے، یہ عالم کا رہبر ہے،
یہ پورے عالم کی جو ہے رہبری کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا اس کے ذمہ دو کام لگائے گئے۔ نمبر 1، حق بات کی تلقین کرنا، حق بات کی تلقین کرنا، وصیت کرنا، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، اچھائیوں کو پھیلانا اور منکرات سے امت کو بچانا۔ یہ جن کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، حق کی وصیت میں منکرات سے بچانا بھی ہے، یعنی گویا کہ آپ ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں تو امر بالمعروف کا کرنا ہے اور نہی عن المنکر سے روکنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ نیک بات کا حکم کرتے رہیے اور برائیوں سے روکتے رہیے۔ اب ہمارا یہ میں ذہن کو صاف کرنے کا اور حق بات کو جو ہے ببانگ دول کہنے کا عادی ہوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز اور ہمارے خصوصاً دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات کے اندر ایک چیز جو ہے بہت نمایاں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے امر بالمعروف کا حکم کرتے ہیں، نہی عن المنکر سے بہت کم روکتے ہیں۔ ان کو یہ خوف ہوتا ہے، ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم کسی کو روکیں گے تو کل سے ہماری بات نہیں سنے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ مثلا سامنے کسی نے آپ کے نگاہ کے سامنے چوری کیا، آپ اس کو چوری سے نہیں روک پا رہے، اگر اس کے فعل وقت پر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ جو سوچ ہے، اس جو سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا حق اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف کا آپ کو دیا ہے، اتنا ہی حق آپ کو نہی عن المنکر پر بھی دیا ہے۔ منکر باتوں سے آپ روکیں۔ صرف فضائل بیان کرنا اور صرف فضیلتوں کا تذکرہ کرنا، اس میں گمراہیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سے ڈر کم ہوتا ہے، دین کا خوف نکل جاتا ہے۔ ڈر اور خوف جس چیز کا نام ہے اس کے سامنے ہوتا ہی نہیں، وہ ایسے ایسے اعمال کر جاتا ہے جو دین کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کا واقعہ، ایک شخص ہے عید کے دن جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مستعد تیار ہو گیا، نیت باندھنے کے قریب تھا کہ حضرت علی نے روکا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، عید کے دن نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس شخص نے پلٹ کے جواب دیا، محترم آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نماز اچھی چیز ہے؟ نماز اچھی چیز ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ تو میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی زنا کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں نماز سے روکنے والے؟ اب حضرت علی چونکہ صحابی رسول اور خیبر کے فاتح، وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بے ابو تجھے معلوم نہیں ہے کہ دین کے اندر ہر چیز کا ایک اسلوب بیان کیا گیا، وہ چیز بعین ہی فی نفسی اگر جائز اور اچھی اور مباح چیز بھی ہو، لیکن اگر غلط طریقے سے کیا جائے یا غلط وقت میں کیا جائے، کہ جس وقت میں شریعت نے منع کیا ہو اس عمل کو اسی وقت میں کیا جائے تو پھر وہ عمل جو مذموم بن جائے گا، قبیح بن جائے گا، برا بن جائے گا، پھر وہ محبوب نہ رہا۔ تو عمل جو شریعت کے ڈھانچے اور شریعت کی جو ہے احکام پر اتر رہے ہوں، اسی کا نام ہے۔ تو امر بالمعروف فضیلتوں کا بیان کرنا فی نفسی جائز ہے دوستو، لیکن جہاں پر فتنہ اور فساد کا موقع آ جائے وہاں اس کی اجازت نہیں۔ اب آپ جب عید کا دن ہو اور نماز کوئی پڑھ رہا ہو یا روزے رکھ رہا ہو، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضیافت عید اللہ ہے، اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے، کھاؤ پیو، اور تم جو ہے روزے رکھ رہے ہو تو اب منع کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ روزے بہت اچھی چیزیں رکھتے چلے جاؤ۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لہذا نہی عن المنکر پر ہمیں بہت ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی معظم نے یہ فرمائی تھی کہ قیامت کا دن جب ہوگا، قریب ہوگا،
تو بڑے بڑے اور اچھے قسم کے آدمی جس کو لوگ زمانے اور معاشرے کے اندر بڑی قدر و نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ خرافاتی باتوں کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ بھئی یہاں نہیں وہاں کر لو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ منکر چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ منکرات سے بچنے کا اور بچانے کا موقع تھا تو رسول معظم فوراً جو ہے طیش میں آ جایا کرتے تھے، غصے سے ان کا جو ہے چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ رحمت اور یہ غصہ اس کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن ہوتے غصہ بھی ہوتے اور کہتے تھے جب ایسا کوئی ایسا بات آ جائے جو منع ہے اور صحابی جو ہے کر رہے ہیں دین کا کام سمجھ کر کے، تو وہاں پہ دماغ کے بھل کہتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ حالانکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد کی بہت ضرورت تھی نا، اسلام کی ابتدا کی افراد کی ضرورت ہے، جتنے افراد ہوں گے دین کا کام اتنا ہوگا۔ تو 5 سمتوں سے گھیرے ہوئے ہیں، افراد کی تو ان کو زیادہ ضرورت تھی، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ ایک بندے سے بھی کام دے سکتا ہے، ہمیں افراد کی کیا ضرورت ہے؟ تو منکر پر روکا جائے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرنا۔ اب معاملہ آتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب ان چیزوں پر جب آپ کریں گے تو یقیناً یہ دنیا کا اصول ہے، جب آپ حق بات کہیں گے اور منکر پر نکیر کریں گے تو آپ کو تماشے مارے جائیں، آپ کے راستے روک دیے جائیں گے۔ کبھی کبھی کربلا کا میدان گرم ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے پانیاں روک دی جائیں گی، کبھی کبھی احد کا میدان آپ کے سامنے مارکا آرائی بنے گا، اور کبھی احزاب و خندق بھی آئیں گے۔ تو ایسے موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ حتی الامکان صبر کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، یہ آپ کو شریعت نے تلقین فرمائی۔ صبر کا دامن نہیں توڑنا۔ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ آپ شریعت کی بات پہنچا رہے ہوں اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا جائے تو دین کی اس راہ کو جس کو لے کر کے آپ اٹھے ہیں اس سے برگشتہ مت ہو جائے، یعنی ان راہوں کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں، بلکہ عقل مندی اور ہوش مندی تو یہ ہے کہ تم چاہے ہمیں زخمی کرو یا خود زخمی ہو جاؤ، بہرحال ہم آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر لا کر رہیں گے، آپ کو غلط راستے پر نہیں چلنے دیں گے۔ یہ ہوش مندی ہے اور یہ مردوں کی نشانی ہے، اور یہ صاف طور پر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری، کیونکہ یہ اقوام عالم کا اور یہ اقوام عالم کا بادشاہ اور خلیفہ ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ عالم کی رہبری کے لیے اٹھایا گیا ہے، تو اس کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ لہٰذا گویا کہ زندگی گزارنے کے اور دعوت و تبلیغ کے کرنے کے 4 اسلوب جو آپ سورہ عصر کے اندر آپ پڑھیے، اللہ آپ کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر ذرا اٹھا کر دیکھیں، یہاں آپ کو ملے گی ساری چیزیں۔ ان 4 چیزوں کے اندر گویا کہ دین بیان ہو گیا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ذات سے تعلق رکھتی ہے، دو لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اتنے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن علماء نے جو تشریحات فرمائی ہے اس کی، وہ جاذبیت رکھتا ہے اپنے اندر، وہ دل کو کھینچتا ہے۔ چنانچہ اپنی بات کو ختم کروں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سورہ عصر نازل ہو چکی تھی، ان کی ملاقات مسیلمہ کذاب، آپ واقف ہیں یا نہیں؟ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی آج تمہارے نبی پر کوئی آیتیں اتری ہیں؟ تو عمرو بن عاص نے فرمایا کہ ہاں ابھی جلد میں یہ سورہ عصر نازل ہوئی، تو پڑھ کے بتاؤ۔ حضرت نے سنائے، بڑی دیر تک سوچتا رہا، کیونکہ وہ دجال تھا نا، وہ قرآن اپنے سے بناتا تھا،
عرب تھا بنا لیتا تھا، لیکن قرآن کے وہ اسلوب کہاں سے لائے گا جو اللہ نے خود اتارے؟ سوچنے کے بعد، بڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے بھی ایک چھوٹی صورت بنا رہا ہے۔ اب ایسی صورت بنائی ہے کہ سورہ عصر کا جو طرز اور تکلم ہے وہی اس نے پورے اس کے اپنے کلام کے اندر ڈھال دیا۔ الفاظ بھی چینج ہوئی، طرز و تکلم وہی رہا، لہجہ وہی رہا۔ تو سب سے پہلے چوری یہیں پکڑائی گئی، چوری ہو گئی نا، طرز تکلم کی چوری کر لینا، قرآن کا مقابلہ کہاں ہوا؟ لہٰذا میں نے کہا کہ یہ بلاغت والوں کے لیے بھی نشانی ہے، سورہ عصر کو دیکھیں، دعوت و تبلیغ والوں کے لیے بھی نشانی ہے کہ سورہ عصر کا مطالعہ کریں، اور مدارس و مکاتب اور خانقاہ چلانے والوں کے لیے اور تزکیہ نفس کرنے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس سورہ عصر کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت